مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس کی حمد پاک اور اس کے حبیب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے بعد آج کا یہ جمعۃ المبارک ہمارا شعبان المعظم کی ایک بابرکت رات شب برات کے حوالے سے ہے۔ اس کے اندر ذکر اذکار اور اس کے اندر توبہ اور استغفار کا جو معمول رہا بزرگان دین کا، صوفیاء کرام کا، اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور بیان کریں گے، لیکن تمہیداً ہم تھوڑی سی گفتگو شیئر کریں گے اس موضوع پر کہ یہ رات ایک ڈسپیوٹڈ رات بھی ہے کہ اس کا کوئی تصور ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ عموماً کچھ اہل علم کی طرف سے اس میں شب بیداری کا اہتمام کرنا، اس کو بدعت بھی کہا جاتا ہے، تو دیانتداری سے ہم اس موقف کا جائزہ لیں گے کہ اس رات کی اسلام میں اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اور اس کے حبیب کریم کی حدیث و سنت ہمارے پاس قرآن و سنت کی سب سے پہلی فکری اور عملی تشریح اور تعبیر ہے، جس کو ہم ایک لفظ میں حدیث کہتے ہیں اور دوسرے لفظ میں ہم اس کو سنت کہتے ہیں۔ حدیث اللہ کے حبیب کا قول ہے اور سنت اللہ کے نبی کا پریکٹیکل ہے۔ تو سورہ دخان ایک رات کا تذکرہ کر رہی ہے اور سورہ دخان 26ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کی پہلی 4 آیات میں ایک رات کا بیان ہے، اور اس رات کو سورہ دخان نے لیلہ مبارکہ کا نام دیا ہے، لیلہ مبارکہ۔ ایک اور مقام پر ہم 30ویں پارے میں جاتے ہیں تو ایک اور سورت ہے سورہ قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے اور لیلہ مبارکہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں ایک راتیں ہیں یا یہ الگ الگ راتیں ہیں؟ تو اس میں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قرآن مجید نے اس رات کو صرف لیلہ مبارکہ کہا ہے، اس کے اندر مہینہ یا اس رات کے معمولات کا قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ اور اگر ہم پورا اپنا تفسیری لٹریچر اٹھا کے دیکھتے ہیں، ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک 14 صدیوں میں سینکڑوں تفاسیر لکھی گئیں، بڑے بڑے مفسرین ان کے نام ہمارے سامنے موجود ہیں، تو تقریباً میجر مفسرین نے اور اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ جو سورہ دخان میں جس رات کا تذکرہ ہے یہ رات لیلۃ القدر ہے، یہ شب برات شعبان کی 15ویں رات اس سے مراد نہیں۔ جس رات سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 سے 10% مفسرین ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ اس رات سورہ دخان والی سے مراد شعبان کی نصف، یعنی جس کو ہم کیا کہتے ہیں شب برات یا شب براءت، برات ہونا ہے بری ہونا، تو تقریباً 5 سے 10% مفسرین وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی نصف والی جو رات ہے وہ رات مراد ہے۔ لیکن ہمارے 90% مفسرین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس لیلہ مبارکہ میں بھی اسی رات کا تذکرہ ہے جس رات کا تذکرہ اللہ نے سورہ قدر میں لیلۃ القدر کے ساتھ فرمایا ہے۔ اب قرآنک کنسیپٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ شب برات کا تذکرہ قرآن میں کسی مقام پر بھی موجود نہیں ہے۔ اب قرآن کے بعد ہمارے پاس جو بہت بڑا سورس ہے اسلام کا اور علوم کا، معارف کا، وہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے حبیب کے لبوں سے، آپ کے عمل سے ہمیں کوئی ایسی چیز ملی کہ جس سے 15 شعبان کو آپ نے کچھ پریکٹیکل فرمائے ہوں؟ قرآن میں نہیں ہے، لیکن آپ کی حدیث مبارکہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، ان دونوں میں ہمیں یہ روایات ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کو زندہ فرمایا، اس میں عبادت بھی کی، آپ کے معمولات مبارکہ تھے جن کو ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں گے۔ پہلے 4 آیتیں ذرا پڑھ لیں جن کا میں نے خلاصہ بیان کر دیا ہے، کیونکہ مقصود ہمارا قرآن پڑھنا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو میں جو 35 منٹ پہ محیط ہوگی، 8 آیات مبارکہ اور 12 احادیث مبارکہ ہیں، کچھ ہم شیئر کر لیں گے، کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، اس کو پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین، اللہ فرما رہے ہیں اس روشن
کرنے والی کتاب کی قسم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے، اور انا کننا منذرین، اور ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے طے کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورت کا نام کیا ہے جی؟ سورہ دخان، سورہ دخان ہے، 26ویں پارے میں ہے، اس میں قیامت کا تذکرہ بھی ہے۔ دخان عربی میں کہتے ہیں دھوئیں کو، تو اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، لہذا سورت کا ٹائٹل ہی کیا ہے؟ سورہ دخان۔ تو پہلی 4 آیات میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ لیلہ مبارکہ، بولیں لیلہ مبارکہ، لیکن رات کون سی ہے؟ قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا؟ سنن ابن ماجہ 1390 نمبر حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، لیطلع، اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے مطابق جلوہ فگن ہوتا ہے، فی لیلۃ نصف من شعبان، شعبان کی نصف رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ آسمان دنیا پر متوجہ ہوتا ہے، فیغفر، اور اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، لجمیع خلقہ، اپنی ساری مخلوق کے توبہ کرنے والے گناہ گاروں کو۔ لیکن 2 باتوں کی استثناء ہے، الا لمشرکن او مشاجن، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، او مشاجن، یا ایسے شخص کے جو اپنے دل کے اندر کینہ اور بغض اور مسلمانوں کے لیے نفرت رکھتا ہے، ان 2 بندوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ سیاہ ستہ کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ۔ یہ میں روزانہ ہر جمعے پہ دہرا دیتا ہوں، تو آپ ان چیزوں کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اہل سنت کی 6 جو حدیثی ذخیرہ ہے، ان کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ سیاہ ستہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی 6 صحیح کتابیں ہیں، ان کی احادیثوں پہ بھی اہل علم کو کچھ کلام ہے، لیکن وہ علمی اپروچ دیں ایک عام بندے کے لیے، جو اس کا معمول ہے وہ تقریباً اللہ کے نبی کی حدیث و سنت سے ہمارے سامنے واضح ہے۔ سنن ابن ماجہ نماز کو قائم کرنے اور سنت کے بیان میں یہ پورا چیپٹر ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 1390 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی نصف کو، یعنی جب مہینہ نصف پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ متوجہ ہوتا ہے اور اپنی مخلوق کے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک کے اور ایک کینہ جو اپنے دلوں کے اندر رکھتا ہے اس کے لیے۔ تو اتنی بڑی وعید کیوں ہے؟ تاکہ اسلامی معاشرے میں جو محبت والا پہلو ہے وہ لوگوں کے سامنے جائے، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کسی بندے کے لیے نفرت کا کوئی پہلو اس کے دل میں نہیں رکھنا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی سنن ابن ماجہ کی ہے۔ پہلی حدیث تھی 1390 اور یہ حدیث ہے 1388۔ یہ تسلسل کے ساتھ 88، 89 اور 90 یہ 3 حدیث مبارکہ ہیں جن میں شعبان المعظم کا بڑے تسلسل سے ذکر ہے۔ آج پڑھے لکھے دنیا میں آپ نیٹ کی دنیا سے بھی ان چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے جی سنن ابن ماجہ، اور مسلسل 3 حدیثیں ہیں۔ کون کون سی؟ 1388، 1389 اور 1390، یہ تینوں مسلسل حدیث مبارکہ ہیں جن میں شعبان کی نصف رات میں اللہ کے حبیب کا قول اور فعل مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کیا؟ اللہ آسمان دنیا پر توجہ فرماتا ہے۔ وہ توجہ کیسی ہے؟ اللہ اپنی قدرت کے مطابق اور اپنی شان کے مطابق توجہ فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث ہے، یعنی میں نے حدیث و سنت میں فرق عرض کر دیا کہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ جو حضور نے فرمایا ہو، اور سنت وہ ہوتی ہے جو حضور نے کیا ہو۔ تو دونوں باتیں کیا شعبان میں ہیں؟ حضور نے فرمایا بھی ہو اور کیا بھی ہو، تو ہم نے ایک حدیث پڑھی کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ دوسری حدیث ہے حضرت علی المرتضیٰ سے، اس میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا۔ وہ فرمایا کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان المعظم کے مہینے کی نصف آ جاتی ہے تو حضور نے فرمایا فقوموا لیلہا، اس کی جو رات ہے اس میں قیام کیا کرو،
اور وصوموا یومہا، اور اس کے بعد والا جو دن ہے اس میں روزہ رکھا کرو۔ تو یہ بھی کس کتاب کی حدیث ہے؟ سنن ابن ماجہ کی ہے، اور پہلے 90 تھی چونکہ اس کا تعلق قول کے ساتھ تھا، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ 1388 ہے، اور یہ دونوں اللہ کے حبیب کی احادیث ہیں، ان میں ابھی سنت کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو دونوں باتوں میں ہمیں پتہ چل گیا کہ شعبان المعظم کی رات کو زندہ کرنا، اللہ کے حضور کھڑے ہونا، توبہ کرنا، درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، اس کا اللہ کے حبیب حکم فرما رہے ہیں کہ فقوموا لیلہا، اس کی رات کو کیا کرو؟ قیام کرو، اور وصوموا نہارا یومہا، اور اس کا جب دن آ جائے تو پھر کیا رکھو۔ اب یہاں سے ایک بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ یہ حدیث مبارکہ اپنی سند کے اعتبار سے اہل علم کے نزدیک اگر ضعیف بھی ہو، کمزور بھی ہو، تو کیا روزہ رکھنا شرعی لحاظ سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پتہ چلا کہ اگر روزہ رکھنا جائز ہے اور رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی اور روزہ فرض بھی نہیں ہے، تو پھر یہ روزہ جس کا اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ نفل ہے۔ یہ روزہ بھی کیا ہے؟ نفل ہے۔ تو اس میں شاید کو لڑنے بھیڑنے کی ضرورت علماء کو مسالک کی بنیاد پر نہیں رہی، کیونکہ روزے کا وجود شرعی لحاظ سے ہمارے سامنے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میری رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہو، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ ہمیں جب عبادت کی اصل مل گئی تو ہم اس عبادت کو 365 دنوں میں جب بھی کریں گے، اس کے اوپر کبھی بھی حرام کا فتویٰ کسی کو بھی لگانے کا جواز کبھی بھی میسر نہیں آئے گا۔ روزہ شرعی عبادت ہے، اس کو 365 دنوں میں جب بھی رکھیں شریعت کے لیے جائز ہے۔ اب 2-3 باتیں میں اور عرض کر دیتا ہوں بٹوین دا لائن، وہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب ایک دن مسلسل روزہ رکھتے تھے، زندگی بھر رکھتے رہے۔ وہ کس دن کا روزہ تھا؟ پیر کا روزہ۔ اور یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے فرمایا اس دن مجھے نبوت ملی، اور اس دن بہت ساری حضور نے اس کی صفات بیان فرمائی۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے جمعے والے دن روزہ رکھا، لیکن میرے اور آپ کے لیے ہم نے حدیث پڑھی تھی جمعے والے ٹاپک میں کہ حضور نے جمعہ والے دن الگ سے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس کی میں نے لاجک بھی عرض کر دی تھی کہ جمعے والے دن روزہ رکھنے کی ممانعت کیوں کی؟ تاکہ جمعے کا ڈیکورم برقرار رہے۔ لوگ جمعے والے دن اگر روزہ رکھ لیں گے اور باقی دنوں میں نہیں رکھیں گے تو ان کو تھکاوٹ ہو جائے گی، ان کا جسم لاغر ہو جائے گا، وہ جمعے کے لیے آ کے پورے ڈیکورم کے ساتھ جمعے کو انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ آج تو ہم آگے گاڑیوں پہ پنکھے، اے سی، ساری سہولت موجود ہوتی ہے۔ پہلے لوگ پیدل چل کے آتے تھے دور سے، پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا جب آؤ تو کیسے آیا کرو؟ نہا کے آؤ، تاکہ تمہارے جسم سے سمیل نہ آئے پسینے کی، خوشبو لگا کے آؤ، پاک صاف ہو کے آؤ۔ پتہ چلا جو چیز شرعی لحاظ سے جائز ہے، اگر وہ کسی مقام پر اس کی کوئی ممانعت ہے تو اس کے اندر بھی شریعت کی ایک پوری حکمت موجود ہے۔ تو جمعے والے دن حضور نے روزہ رکھا، لیکن امت کے لیے یہ کہا کہ تم جمعے والے دن روزہ نہ رکھو تاکہ جمعے کا ڈیکورم تمہارا برقرار رہے۔ لیکن اگر کوئی جمعہ کا روزہ رکھتا ہے اور 15 سالوں سے رکھ رہا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے پھر جمعہ کا روزہ کا دن کا روزہ رکھنا بھی ممانعت نہیں ہے۔ ایک اور اسی طرح مثال سن لیں، عید کا ڈیکورم برقرار رکھنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ ہر روز فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد ایک نماز پڑھتے تھے۔ وہ نماز کیا تھی؟ اشراق۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ ان پوری نمازوں پہ ہے ہماری جو نفل نمازیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور ہمارے لیے بھی باعث برکت ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور نماز پڑھتے تھے سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹہ بعد، وہ چاشت ہے۔ اب عید والے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق اور چاشت کی نماز نہیں پڑھی۔ کیوں؟ تاکہ عید کا جو ایک پورا ڈیکورم ہے وہ برقرار رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو عید والے دن جھکنا ہے یہ اپنی پوری ایک میچ لیس طریقے سے لوگوں کے سامنے رہے کہ باقی عبادات کی کیفیت نہ ڈیولپ ہو۔ میں ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں، تہجد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، لیکن مزدلفہ والی رات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد بھی نہیں پڑھا۔ اور تہجد کی کیفیت پھر کیا ہوتی ہے؟ آپ مزدلفہ میں جب جائیں تو آپ لوگوں نے سونا ہے، آپ لوگوں نے وہاں پر آرام کرنا ہے، اور یہ جو آپ کا آرام کرنا ہے اس آرام میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تہجد بھی اس رات کو نہیں پڑھے۔ اب تہجد حضور نے پڑھے ہیں ساری عمر، لیکن جب مزدلفہ کی رات آئی ہے تو تہجد کو بھی آپ نے کیوں؟ تاکہ اس پوری رات کا جو ڈیکورم ہے وہ کیا رہے۔ میں اس ساری
3 منٹ کی گفتگو میں آپ کو سوچ یہ دینا چاہتا ہوں کہ ماحول کے مطابق چیزوں کو ڈھالا جاتا ہے۔ تو یہ جو شعبان المعظم کی رات ہے، ہم اگر اس مادیت پرستی کے دور میں لوگوں کو دیکھیں کہ ہم اتنے بزی ہیں، شاید اتنا بزی انسان ہمارے پوری جب سے انسان بنا ہے شاید اتنا بزی نہیں رہا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ مہینہ کیسے گزر رہا ہے، ہفتوں میں، اور ہفتے دنوں میں، اور دن گھنٹوں میں، گھنٹے جو ہے وہ آپ کے منٹس میں۔ اور آج ہم نے دیکھا ہے آپ یہاں بیٹھ کر، اس کا ایک فیز یہ ہے، ہم یہاں بیٹھ کر کسی کو میل کر دیں، میسج کر دیں، جو کام دنوں میں ہونا تھا، ڈاکیے نے جانا تھا، پہلے عید کاٹ جاتے تھے، آج وہ آپ کا منٹس میں ہو رہا ہے۔ تو چیزیں کچھ ترک ہو گئیں۔ تو حالات اور واقعات کے مطابق جب لوگ دین سے دور ہو گئے اور فرصت ہی نہ ملی، کیا ہماری نمازیں ہمارے آفیسز میں رہ جاتی ہیں یا نہیں؟ اس لیے مادیت پرستی کے دور میں اگر کسی چیز کا جواز موجود ہے اور آپ اس کو فرض نہ سمجھیں اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، تو اس کھڑے ہونے میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو علماء کو، ہر مسلک کے علماء کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے تاکہ بہتر طریقے سے چیزیں جو ہے وہ مینیج ہو جائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب علی المرتضیٰ سے روایت ہے، جب شعبان کی نصف آئے تو رات کو کیا کرو؟ بلکہ جملہ پڑھ لیں کہ آپ نے فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا، اس کی رات کو کیا کرو؟ یہ لفظ بول دیں، فَقُومُوا لَيْلَهَا، اس کی رات کو قیام کرو، اور وَصُومُوا يَوْمَهَا، اور جب اس کا اگلا دن آ جائے تو پھر کیا رکھو؟ روزہ رکھو۔ اس لیے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا اس کا جواز موجود ہے۔ اگر فرض کر لیں یہ حدیث ضعیف بھی ہے اور یہ قابل استدلال نہیں بھی ہے، تو پھر ایک بات تو طے ہے کہ روزہ رکھنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شعبان کے جس دن کو بھی رکھ لے، کیا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ روزہ اس کا کنسیڈر ہو جائے گا، کیونکہ وہ روزہ نفلی روزہ کہلائے گا۔ اور اس کے اوپر چند ایک حدیث مبارکہ موجود بھی ہیں، میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے ایک پورا چیپٹر باندھا ہے جس کا ٹاپک ہی یہ ہے باب و صوم شہر شعبانہ، کہ یہ جو میں چیپٹر لکھنے لگا ہوں یہ شعبان کے روزوں کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ اور 4 حدیثیں امام مسلم نے وہاں پر ذکر کی ہیں۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا حل صمت من سرر ھذا الشہر شیئا، کیا تم نے اس شہر کے سرر میں روزہ رکھا ہے؟ میں نے لفظ عربی کا کیا بولا ہے؟ سرر، سین رے اور رے، سرر۔ حضور نے پوچھا ایک شخص سے کہ کیا تم نے اس مہینے کے سرر میں روزہ رکھا ہے؟ عرض کیا کہ حضور سرر کا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اور لغت بھی یہ کہتی ہے کہ سرر کا معنی ہے مڈ ہونا، درمیان میں آ جانا۔ تو حضور جو پوچھ رہے ہیں کہ اے شخص کیا تم نے رمضان کے شعبان کے درمیان میں روزہ رکھا ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے حضور میں نے روزہ نہیں رکھا۔ تو آپ نے فرمایا اذا افطرت من رمضان، اب جب رمضان کے روزے آئیں گے اور تو رمضان کے روزے رکھے گا اور رمضان گزر جائے گا تو فصوم یومین مکانہ، تو اس روزے کے بدلے رمضان کے بعد پھر 2 روزے رکھے گا تو اللہ تجھ کو اس روزے کا ثواب عطا فرما دے۔ یہاں میں نے لفظ کیا بولا ہے جی؟ سرر۔ تو سرر کا معنی کیا ہے؟ درمیان میں ہونا۔ اب جو احباب ہمارے اہل علم شعبان کی رات اور روزے کے قائل نہیں ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ سرر کا معنی درمیان نہیں ہے، سرر کا معنی اختتام ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھتے رمضان کے تو سب سے زیادہ رمضان کے علاوہ روزے کس مہینے کے رکھتے؟ شعبان کے رکھتے، لیکن آخری دنوں میں پھر نہیں رکھتے تاکہ جو رمضان کا ڈیکورم ہے وہ اسی ترتیب سے برقرار رہے۔ تو بہرحال کچھ نہ کچھ کلو ہمیں یہ ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب شعبان کی 15ویں آئے تو رات کو کیا کرو؟ قیام کرو، اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ اور امام مسلم نے اپنی مسلم میں ایک پورا چیپٹر باندھا ہے جس کا ٹائٹل یہ رکھا ہے شعبان کے روزے، اور پھر حضور کی وہ حدیث ذکر کی ہے کہ اے شخص کیا تم نے شعبان کے سرر میں روزہ رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور میں نے نہیں رکھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اب شعبان کو گزرنے دو، اس کے بعد رمضان آئے گا، رمضان کے روزے رکھو گے، رمضان کے بعد پھر کتنے رکھو گے؟ 2 روزے رکھو گے۔ حالانکہ ایک روزہ نفلی چھوڑنے کا جو سزا ہے وہ کبھی بھی 2 روزے نہیں ہے، اور نفلی روزہ توڑنے کی سزا کم از کم کتنی ہے؟ 3 روزے ہے، لیکن یہاں حضور 2 کیوں فرما رہے ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے آپ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو نفلی روزے ہیں ان میں بھی اللہ نے کیٹیگرائزیشن رکھی ہے، اور نفلی روزہ جو معتبر ہے وہ کس مہینے کا ہے؟ شعبان کا روزہ ہے۔ لہٰذا یہ ساری احادیث مبارکہ اللہ کے حبیب کی موجود ہیں، اور 1388 حدیث کا اگلا فیز یہ ہے کہ اس کی رات کو قیام کرو، اس کے دن کو روزہ رکھو، اور پھر ایک بندہ ندا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے مطابق وہ ندا کے الفاظ یہ ہیں، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور میں اس کی بخشش کر دوں؟ یہ صدا کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی جانب سے آتی ہے، جب اللہ آسمان دنیا پہ 15 شعبان کو نصف کو تشریف لاتے ہیں، اور پھر دوسرا ندا اور پکار یہ ہوتی ہے، الا مسترزقن فارزقہ، ہے کوئی ایسا بندہ جو رزق طلب کرے اور میں اس کو رزق عطا کر دوں؟ اور تیسرا جملہ یہ ہوتا ہے، الا مبتلا فاعافیہ، کیا کوئی ایسا ہے جو بیماری میں مبتلا ہے تو میں اس کو عافیت عطا فرما دوں؟ اب حضرت علی المرضیٰ فرماتے ہیں، الا قضا الا قضا، اللہ اپنی قدرت کے مطابق یہ ندا فرماتے رہتے ہیں، اور پھر حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ جو فجر ہے وہ طلوع ہو جاتی ہے۔ اور فجر کب طلوع ہوتی ہے؟ ایک ہے طلوع آفتاب اور دوسرا ہے طلوع فجر، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ طلوع آفتاب وہ ہے جب سورج نکلتا ہے، اور طلوع فجر وہ ہے جب آپ کے سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، آپ کا تہجد ختم ہو گیا اور فجر کی نماز کا وقت آپ کا شروع ہو گیا۔ تو یہ 3 مسلسل احادیث مبارکہ سیاہ ستہ کی شعبان کی نصف کے اوپر موجود ہیں۔ اب میں نے یہ جو 2 باتیں عرض کی ہیں، یہ حدیث ہیں یا سنت ہیں؟ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب ایک اللہ کے حبیب کی سنت بھی سن لیں، اور 1389 ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ام عائشہ سے روایت ہے، ایک رات میں نے گھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا۔ آپ سب نے سنی ہے یہ حدیث، میں جسٹ ریفرنس دینا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں میں حضور کی تلاش میں نکلی، حضور کہاں تھے؟ جنت البقیع میں تھے۔ یہاں سے پھر علماء نے یہ استدلال کیا ہے، اہل سنت نے، اور اس کے معمولات میں یہ بات شامل ہے کہ اس رات کو حضور کہاں تشریف لے گئے؟ قبرستان میں تشریف لے گئے۔ تو قبرستان جانا ویسے شرعی لحاظ سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ پتہ چلا 24 گھنٹوں میں کسی ٹائم بھی آپ قبرستان میں جا سکتے ہیں، لیکن اعتراض جو اہل علم کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو پرماننٹ بنا لیا ہے۔ تو ایک بات آپ نے ذہن میں رکھیں کہ شعبان کی جو نصف ہے اس کے اندر قیام کرنا فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، اور قبرستان جانا اس رات کو فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی جاتا ہے تو پسندیدہ ہے، اگر کوئی نہیں جاتا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حدیث مبارکہ کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے اور مستحبات میں داخل ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تجھے کیا خوف لاحق ہوا کہ تو میرے پیچھے آ گئی؟ حضور جب واپس تشریف لائے تو اماں عائشہ بھی تھیں، تو آپ نے پوچھا کہ اے عائشہ تو پریشان کیوں ہے، تیری سانس کیوں اکھڑی ہے؟ کیونکہ جنت البقیع حضور کے گھر سے کتنا سارا دور تھی۔ آج بھی جو دوست زیارت کر کے آتے ہیں، ہم دیکھیں کہ حضور کے زمانے میں آپ کا جو گھر اور مسجد نبوی ہے اس سے جنت البقیع میری رائے کے مطابق تقریباً کوئی نصف کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ ایک خاتون کا وہاں چل کے جانا اور پھر واپس آنا، اور پھر حضور کا پوچھنا کہ اے عائشہ تیری جو سانس ہے وہ کیوں اکھڑی ہے؟ تو آپ پھر فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور میں آپ کے پیچھے گئی تھی جنت البقیع میں، آپ کو دیکھا کہ آپ کا سر سجدے میں تھا، آپ دعا فرما رہے تھے، وہ دعا بھی بڑی طویل ہے۔ اب حضور نے فرمایا عائشہ تم جانتی ہو کہ میں جنت البقیع کیوں گیا تھا؟ اب حضور فرماتے ہیں، سنیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اے عائشہ اللہ یہ جو رات ہے یہ شعبان کی نصف رات ہے، یعنی نصف شعبان کی رات ہے، اور اللہ اس رات کو ینزل نزول فرماتا ہے الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کے اوپر، اور فیغفرو اللہ بخش دیتا ہے لأکثر من عدد شعر غنم کلب، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ گناہگاروں کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ 3 حدیثیں آپ عرض کر دی ہیں، یہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے یا حدیث ہے؟ یہ سنت ہے، حضور تشریف لے گئے، آپ نے باقاعدہ عبادت کی، اور یہ سنت ہے۔ اور پہلی جو 2 حدیثیں ہیں وہ سنت نہیں بلکہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی رات کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھا کرو، اللہ گناہگاروں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔
تو یہ قبل صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی گفتگو تھی۔ اب آگے ہم اس رات کو کیا کریں گے؟ الحمدللہ اجتماعی سطح پر ہم شعبان کی نصف کو بھرپور اہتمام کریں گے، اور ہم سارے انہی باتوں میں ساری کی ساری دعا بھی مانگیں۔ مثلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ مجھے اس بڑھاپے سے جو مجھے لاغر کر دے، جو مجھے رذالت کی طرف لے جائے، جس میں میں لوگوں کا محتاج ہو جاؤں، اللہ مجھے اس بڑھاپے سے محفوظ فرما دے۔ تو یہ ساری دعائیں ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، تو بڑھاپے سے پہلے کس کو؟ جوانی کو۔ پھر حضور نے دعائیں مانگی۔ صلاۃ الخیر بنیادی طور پر 100 رکعت نوافل ہے، اور اس کی فضیلت جو ہے بزرگان دین نے بیان کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے تو نفل پڑھنا چونکہ جائز ہے، اور منیمم نفل کی رکعت کتنی ہیں؟ 2 ہیں، 2 آپ تہجد کے کتنے نفل پڑھنے چاہیے؟ 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، یہ تمام روایات موجود ہیں۔ آپ کو چاشت کی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 2، 4، 6، 2 سے لے کر آگے تک تمام روایات موجود ہیں، بزرگان دین کا اپنا عمل موجود ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں جن کی کتاب کا حوالہ اکثر دیتا رہتا ہوں، ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ غنیت و طالبین، آپ کی طرف منسوب ہے۔ آپ نے اس نماز کی فضیلت اس میں لکھی ہے، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 30 صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ لوگ یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ جانتے ہیں حسن بصری کون تھے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پرورش کہاں ہوئی؟ امام حسن بصری بنیادی طور پر تابعی ہیں۔ کون ہیں؟ تابعی ہیں، آپ صحابی نہیں ہیں، لیکن آپ کو امتیاز یہ حاصل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ہماری ماں جن کا نام ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بچپن سے لے کر آگے جوانی تک کا زمانہ حضرت ام سلمہ کی پرورش میں گزارا ہے۔ حضور کے گھر میں پرورش پائی ہے، حضور کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن پرورش کہاں پائی ہے؟ حضور کے گھر میں پائی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے آپ کی پرورش کی ہے، تو یقیناً جو نبوی تعلیمات ہیں ان سے واقف ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو حضرت حسن بصری کیا کہتے ہیں؟ میں نے کتنے صحابہ کو دیکھا ہے؟ 30 صحابہ کرام کو میں نے دیکھا ہے جو اس رات میں، شعبان کی رات میں یہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ رکعتیں کتنی ہیں؟ 100 رکعتیں ہیں، اور ان میں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، توحید کا سب سے بڑا ترانہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کی فضیلت جو مروی ہے صحابہ کرام سے، بزرگان دین سے، وہ ترغیب کے لیے، موٹیویشن کے لیے یہ فرمایا کہ جو بندہ اس نماز کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 70 بار نظر رحمت فرماتا ہے، اور ہر نظر رحمت کے بدلے اللہ اس کی 70 حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ اور کم سے کم حاجت کیا ہے کہ اللہ اس بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دیکھیں یہ توحید کا ترانہ ہے جو کتنی دفعہ پڑھا جائے گا؟ ہر رکعت میں 10 دفعہ، تو 2 رکعتوں میں 20 دفعہ، آپ ضرب دے دیں 100 کے ساتھ، کتنی دفعہ پڑھا گیا؟ 1000 دفعہ یہ کلمہ جو ہے برکت والا توحید کا ترانہ، یہ انشاءاللہ ہم اس رات کو پڑھیں گے۔ ہم اس رات کو توبہ کی رات بنائیں، اور حضور داتا گنج بخش علی اجمیری نے اپنی کتاب میں ایک پورا چیپٹر لکھا ہے جس کا ٹائٹل ہی توبہ ہے۔ پوری کشف المحجوب میں ایک پورا چیپٹر ہے جس کا ٹائٹل ہی کیا ہے؟ توبہ۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں ایک پورا چیپٹر لکھا ہے جس کا ٹائٹل ہے توبہ۔ تو ہم انشاءاللہ توبہ پہ بزرگوں کے واقعات بھی پڑھیں گے۔ 2 حدیثیں میں اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، سید الاولین اور سید آخرین ہیں، انبیاء کے بھی سردار ہیں۔ دیکھیں حضور کا معمول کیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6307، آقا کریم سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واللہ، مجھے کس کی قسم ہے؟ اللہ کی قسم ہے۔ کیا قسم ہے؟ انی لاستغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اور میں اللہ کی حضور توبہ کرتا ہوں. حضور بخشش بھی طلب کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں. کتنی دفعہ؟ فی الیوم ہر روز اکثر من 70 مرہ میں 70 دفعہ سے زیادہ ہر روز اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا بخاری کی اس حدیث میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اپنی اولادوں کی تربیت دیکھیں کیا ہم بھی ہر روز جو ہم گناہگاروں کے سردار ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں کتنی دفعہ استغفار کر رہے ہیں 70 دفعہ. توبہ کتنی دفعہ؟ 70 دفعہ. لیکن میرے بھائیوں ہم نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو نکال دیا ہے. تو آج یہ تہیہ کریں ہم اس رات کو بھی انشاءاللہ 70 دفعہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کا کلمہ پڑھیں گے. اور کلمہ کتنا بنتا ہے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ. بولیں سارے استغفر اللہ واتوب الیہ. میں معافی طلب کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں. اور یہ وہ وظیفہ ہے جو پیروں کے پیر بتا رہے ہیں. کون بتا رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ. اور میں ان دوستوں کے نام بھی دلیل دینے لگا ہوں کہ 5 کلمے تم نے کہاں سے نکال لیے ہیں؟ پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا تمجید، چوتھا توحید، 5واں استغفار. وہ کہاں سے نکلا کلمہ؟ اس کی اصل صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ ہے. کیونکہ حضور فرماتے ہیں میں کیا کرتا ہوں؟ 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. تو یہ 5ویں کلمے کی میرے بھائیو اصل ہے. اس کے اندر بھی سارے جملے یہی ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ. جن کو آتا ہے وہ پڑھ لیں. اذنبتہ عمدن او خطأن سرا او علانیتا واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی. تو میرے بھائیو یہ 5ویں کلمے کی بنیاد ہے. اس کو پڑھا کریں. بلکہ میں تھوڑی سی ترغیب دیتا ہوں کہ کتنی زیادہ تعداد میں پڑھا جائے گا اگر ہم صرف اس کو 1 منٹ پڑھتے رہیں. صرف 1 منٹ اگر پڑھیں تو کتنی دفعہ پڑھا جائے گا؟ آپ ٹائم رکھ کے پڑھ لیں. میرا خیال ہے کہ 3 منٹ میں ہم 70 دفعہ استغفار پڑھ سکتے ہیں. لیکن 4-5 دفعہ آپ پڑھ لیں، 10 دفعہ بھی پڑھ لیں تو دیکھیں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ. سارے پڑھیں استغفر اللہ واتوب الیہ 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 استغفر اللہ واتوب الیہ. اگر میرے بھائی یہ کیفیت ہمارے گھروں میں شروع ہو جائے رات کو سوتے ہوئے اپنے بچوں کو وہ سونا سکھائیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے. قل اعوذ برب الفلق پڑھی، قل اعوذ برب الناس پڑھی اور قل هو اللہ احد پڑھی. اپنے ہاتھ پہ پھونک ماری، اپنے پورے جسم تک اب پھونک مار دی. سورہ آیت الکرسی پڑھ لی اور فرمایا جو پڑھتا ہے پھر اللہ اس کو چوری ڈکیتی اور ان چیزوں سے محفوظ فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں گھروں میں یہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.